سعودی عرب میں شیطانی کھیل کیوں منایا گیا اور اس کھیل کا تعلق عرب ممالک سے کیا ہے؟ اس کا تاریخ اور مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یہ کس مذہب کے لوگ اسے مناتے تھے اور کہاں سے یہ شروع ہوا؟ اور یہ آج کل عرب میں اتنا کیوں مشہور ہے اور اس کا نام ہالووین کیوں رکھا گیا؟ جذبی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہالووین کی کیا تاریخ ہے؟ ہالووین مغربی معاشرے کا معروف تہوار ہے جو اب کچھ ایشیائی ممالک میں بھی منایا جا رہا ہے۔ افریقی ممالک میں بھی یہ تک مشہور ہو چکا ہے۔ اکتوبر کے آخری شام کو امریکہ بھر میں ہالووین کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں اور عوامی مقامات کو بھوت پریت چڑیلوں کے ڈراؤنے ڈھانچوں سے سجایا جاتا ہے۔ 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے اور سائے گہرے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچے اور بڑوں کی ٹولیاں گھر گھر جا کر دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ کی صدائیں بلند کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دو ورنہ ہماری طرف سے کسی چالاکی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گھر کے مکین انہیں ٹافیاں اور مٹھائیاں گولیاں دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ ہالووین کا سراغ قبل مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے رواج کے مطابق نئے سال کا آغاز 1 نومبر سے ہوتا تھا۔ موسمی حالات کے باعث ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ سردیوں کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھیں۔ ہالووین مغربی تہذیب کا تہوار ہے جس کا آغاز آئرلینڈ کے قبائل نے کیا۔ ان قبائل کا عقیدہ تھا کہ 31 اکتوبر کی رات کو زندہ انسانوں اور مرنے والوں کی روحوں کے درمیان موجود سرحد نرم ہو جاتی ہے اور روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے قبائل 31 اکتوبر کی رات جاگ کر الو روشن کرتے، اناج بانٹتے اور مویشیوں کی قربانی دیتے تھے۔ ہالووین کی موجودہ رسم اسی سوچ کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ایسے تہوار منانا اسلام میں جائز نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ مباحثہ کی وجہ سے حرام ہے، لیکن مشرقی معاشرے اور مغربی دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان ایسے تہواروں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ہالووین کے بارے میں اور کہا جاتا ہے کہ یہ موسم گرما کے اختتام کے ساتھ یعنی 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے اور امریکہ میں تو 25 اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے خیال میں بھوتوں کے جو لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور وہ فعل کی روح زمین کا دورہ کریں گے۔ ہالووین کی ڈراؤنی روایت اس ترقی یافتہ دور میں بھی منائی جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اس دن کا شدت سے انکار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا شدت سے انکار نہیں کرتے اور اس کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں۔ کہیں کہیں کدو کے پیٹ سے بیج نکال کر اس میں رکھ کر روشنی کی جاتی ہے۔ کدو ہی کو مختلف اشکال میں ڈالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس کی ابتدا 1921 میں شمالی ریاست منیسوٹا سے ہوئی، پھر اسی سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا، پھر آہستہ آہستہ 2000 سال پرانا یہ تہوار امریکہ کے دوسرے شہروں اور قصبوں تک پھیل گیا، پھر اس نے کاروباری سطح پر بھی کامیابی حاصل کر لی۔ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ہالووین پارٹیاں عام ہونے لگیں جن میں بچے اور بڑے شریک ہوتے اور پارٹیوں میں کھانے کے علاوہ چہرے پر خوفناک ماسک چڑھائے جاتے۔ ابھی بھی یہ تہوار زیادہ پرجوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جس میں گلی کوچوں میں، مارکیٹس، پارکوں اور دیگر مقام پر جا بجا ڈراؤنے چہرے اور خوفناک لبادوں میں ملبوس چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں چلتی پھرتی دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر کدو پیٹے نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراش کی گئی ہوتی ہیں۔ کئی گھروں کے باہر ڈراؤنے ڈھانچے کھڑے کیے ہوتے ہیں جبکہ ان کے قریب سے گزریں تو خوفناک دل دہلا دینے والا قہقہ لگاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس تہوار کو خوف و ہراس اور اس کے کاروباری قسم کے اعتبار سے اربوں ڈالر کمائے جاتے ہیں، مگر بھوت کا بہروپ کئی کمزور افراد کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ گھر گھر سویٹ مانگنے جانے والے لوگ اس بہروپ میں چور ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کل برطانیہ میں اس سلسلے میں ایک خبر بھی گشت کر رہی ہے کہ کوئی کلون امریکہ سے آئے گا اور کئی لوگوں کو قتل یا دوسرا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایسی ہیبت ناک قسم کی سچویشن سوٹ نہیں کرتی۔ اس عام طریقے سے منایا جائے تو بہتر۔ امریکہ میں جیسے کا اوپر کہا گیا ہے، امریکہ میں اس تہوار کو آئرش مہاجرین روشناس کروایا تھا۔ پاکستان، ہندوستان میں مغرب کی دیکھا دیکھی میں ہالووین کا تہوار منایا جاتا ہے، لیکن اسلام کی روح علماء دین کا کہنا ہے ایسی تمام افعال اور رسوم رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظریے سے
اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن ایسے اعمال جن کا تعلق کسی مذہب و تہذیب سے خاص نہ ہو بلکہ مختلف قومیں بلا تخصیص ان کو انجام دیتی ہوں ان کا کرنا مباح نہیں ہے۔ جرمنی کے شہر بیمرنگ اعظم لوڈوگ شیک نے اس تہوار کے بارے میں کہا گیا، ہالووین تہوار میں شیطان پرستی، جن اور بری روحوں سے تعلق کی وجہ سے ہماری اقدار ضائع ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ شیطان پرستی کے ذریعے ہماری مسیح تہذیب پامال ہو۔ میں تمام افراد بالخصوص اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس تہوار کا راستہ روکیں۔ مسیحیت میں قدیسین کا تہوار منایا جاتا ہے جس سے کرامت، انسان کی ابدیت، موت اور قیامت وغیرہ کا درس ملتا ہے۔ یہ اعمال انسان کے دل سے خوف مار کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں، مگر ہالووین ایک شیطانی فکر ہے جس سے ہماری تہذیب نابودی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح پولینڈ کے کیتھولک کلیسا نے بھی ہالووین کے شیطانی تہوار کو گرد دیتے ہوئے اپنی ویب سائٹ میں لکھا، ہالووین کی ترویج جوانوں کو فساد کی طرف بلاتی ہے۔ جدید شیطان پرستی کا موجد اینتھونی لاوی ہالووین کی رات کو شیطان پرستی کے سب سے بڑی رات شمار کرتا تھا، اور ہمارے چاہیے کہ اس تہوار کی شیطانی آداب و رسوم سے ہوشیار رہیں۔ گزشتہ زمانے میں یہ جشن اس لیے منایا جاتا تھا تاکہ مر جانے والوں کی پاک روحیں اپنے اہل خانہ سے رابطہ بنا سکیں، مگر شیطان پرستی کا رسوخ بڑھنے کے بعد اب دینی مظاہر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اپنے روحوں کو اور شیطانی اناجا سے رابطہ بنانے کا جشن منایا جاتا ہے۔ اس طرح اس تہوار میں ایسے کپڑوں اور اشیاء سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ جو انسانیاتی اور روحانی مشکلات رکھنے والے افراد سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے ایسے افراد کا مذاق بنتا ہے۔ انہیں تمام باتوں کی وجہ سے مغربی سرزمین پر اس طرح کے تہوار کے خلاف مخالفت ایک لہر چل پڑی ہے۔ رواں سال 31 اکتوبر کو سعودی عرب میں بھی یہ کھیل منایا گیا۔ سعودیہ دارالحکومت میں لوگ دل دلا دینے والے ماسک پہن کر گھوم پھرنے لگے۔ دراصل ریاض کی تفریحی مقام بولیوارڈ میں ہالووین منایا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں جمعرات اور جمعہ کو ڈرانے ویک اینڈ کے دوران بولیوارڈ کو کاسٹیوم پارٹی میں تبدیل کیا گیا، جس میں مہمانوں کو صرف اس شرط پر مفت داخلہ کی جاتی کہ وہ ڈراؤنے ملبوسات پہن کر آئیں گے۔ تقریب میں سعودی اور رہائشی ڈیزائننگ نے زیادہ سے زیادہ خوفناک نظر آنے والے تخلیقی ڈیزائن کی نمائش کی۔ اس کا مقصد تفریح، سنسنی اور جوش سے بھرا ہوا ماحول بنانا تھا۔ لوگ مختلف کرداروں کے ملبوسات کے پیچھے کہانیوں سے بھی روشناس ہوئے۔ اس تقریب میں لوگ اپنے پسندیدہ کرداروں میں بھی نظر آئے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ عبد الرحمن نامی شخص نے شمالی امریکہ کے افسانوی کرداری وینڈیگو کا بھیس بدلا تھا۔ یہ کردار اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت کھاتا تھا۔ عبد الرحمن پہلی مرتبہ ہالووین منا رہے تھے۔ امیرہ نے چڑیل کا روپ دھارا کر اپنے دوست کے ساتھ تقریب میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا گزشتہ برس وہ ہالووین کی تقریب کی تاریخ بھول گئی تھی، تاہم اس مرتبہ انہوں نے یاد رکھا۔ شریک افراد کے مطابق یہ تقریب تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب میں شرکت سے نہ صرف وہ لطف اندوز ہوئے بلکہ ان کا ذہنی دباؤ بھی کم ہوا۔ اس تقریب میں آتش بازی کا بھی مظاہرہ ہوا۔ تقریب میں ایسا بہت کچھ دیکھنے کو ملا جس سے خوف ٹپکتا تھا، جبکہ خوفناک آوازوں کی گونج اس میں مزید اضافہ کر دیتی۔ یاد رہے کہ اس طرح کی ایک تقریب کا انعقاد مارچ میں بولیوارڈ ریاض سٹی اور ونڈو لینڈ میں بھی ہوا تھا۔ اگرچہ خلیج میں یہ بطور تہوار ہالووین کو مسترد کیا گیا، تاہم اس تقریب کے شرکاء نے اس موقع کو بے ضرر تفریح کی ایک شکل قرار دیا ہے۔ ایسے کھیل یا تمام تہوار منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسے تمام افعال اور رسوم اور رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظریے سے پھوٹتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں، ان کو بطور تہوار منانا اسلام کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن ایسے اعمال جن کا تعلق کسی مذہب و تہذیب سے خاص نہ ہو بلکہ مختلف قومیں تخلیق ان کو انجام دیتی ہوں، ان کا کرنا جائز ہو سکتا ہے۔